اگر اس بندے نے کوئی کرے رب دے نام تے دیوائے چاہ تے اللہ تعالیٰ نے فرمائے بھامے مولوی آکھے آ گئے میدہ حکم ہے ترائے نہ دیوائے دو وہ رساوچ ولا دیوائے تے ایک جڑائے مسجد والے پاسے دے دیوائے یعنی 3 روپے اگر بندہ رکھ وینے جی میں آج کل فتوے آوے نا او سہیں تیرے پیسے ہن میرے کولو تیرے والد دے دکان دے تے رکھ گیا لاکھ روپیہ یا مطلب میں 9,000 روپیہ تے وہ آ گیا مسجد چ دیویں کیوں لیکن اس وقت جلے میں مر ونیا مرن تو بعد انہی وسیعت ختم 3,000 مسجد ویسی 6,000 دکاندار کو چاہیے وہ رسا کو واپس کر دے اے تریجا فرض ہے چوتھا فرض نبی دے غلاموں اے ہے کہ مال جائیداد جڑا چھوڑ گئے اسلام دے مطابق کو تقسیم کیتا ونجے یہ میت دے فرض ہیں بقایا کوئی آکھے مدرسے وچ دیو تے اے جائز کائیں نہیں اے بھی کتھائیں کائیں نہیں تے جڑا آکھے مدرسے وچ نہ دیو اتھائیں کرو اے بھی ضروری کائیں نہیں مستحب مالے چاہ میں مدرسے وچ کر چاہ میں 4 دوستوں کو صادق خیرات بنا کے کھواویں چاہ نہ امیر کو روکیں نہ غریب کو روکیں اے چاہ میں اے تے دے ہوتے اے کائیں نہیں اتھا جائز کائیں تے اتھا جائز دے اتھا جائز کائیں تے اتھا جائز دے فرض ہے نا جڑے پاسے دے میں اے نفل بن دے فرض ہوئے جڑے میں دس دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بہرحال والدین دے نال بندہ بھلا کرے جلے دنیا تو رخصت ہو ونجا جلے دنیا تو رخصت ہو ونجا بھلا کیویں کر سکتے بندہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا عبداللہ کو فرمایا کہ والدین دی قبر بھی اگر ٹھنڈی کرن چاہندے وے نا انہیں دے جڑے دوست دنیا تے موجود ہیں انہاں نال بھلائی چا کرو اللہ پاک انہاں دی قبراں نو ٹھنڈا کر دے بہرحال میرے نبی دے غلاموں میں جڑی قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ پاک نے بندے نو زندگی گزارن دا اصول دسے کہ تیں دنیا تے راونے کرنا کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا قرآن ثواب پہنچاونے ایسا مقصد رب دا قرآن نبی دے غلاموں کوئی آکے بھئی اجتماع وچ ریاکاری آندی انہوں کا کول نماز دی جماعت جڑی ہوندے تو پابندی دا اجتماع نہ ریاکاری دا نہیں اے دلی کیفیت دا نہ ہے جڑے اللہ دے فرشتے بھی نہیں جان جڑے لکھ دے بیٹھے نا انہوں نے بھی پتہ نہیں حدیث ہے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض بندے ہون گے جنہاں دا رجسٹر فرشتے لے کے جان گے اللہ تعالیٰ فرماوے گا میرے بندے دیاں نیکیاں نے یا اللہ اتنی بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ فرماوے گا منہ تے مار دے مولا کیڑا قصور ہے اسا تا لکھ دے رہے گئے ہیں عمل بڑا سونا کیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماوے گا میرے فرشتے ہو تسا نہیں میں جان دے وعدہ کام لکھنا آئی جدوں پڑھدا آئی ریاکار آئی اللہ اکبر ریاکاری کریں دا اس واسطے دے عمل جڑن واپس کر دو کہیں دی دل دی ریاکاری تو کوئی بھی نہیں جانتا آج کل لوگ فتوہ ٹھوک دن فلانا ریاکاری بھی جی ریاکاری اجتماع دا نا نہیں ریاکاری اندر ایک دلی کیفیت دا نا ہے جڑا میرا رب جان دے کوئی بندہ نہیں جان دا کسے بندے نو معلوم نہیں جلے انہیں اللہ دے فرشتے نو پتہ کہنی بلتے کو میں کو وہ تو لکھ گن یا اللہ فلاں عمل کیتے جی اللہ اچھا عمل کیتی پے عمل چمک دا پے اللہ فرمائے جی عمل چمک دا صرف تھوا دے ہتھاں دی وجہ کی نہیں ہے جڑا تسا لکھ دے رہے روشنی دی وجہ کی نہیں چمک دا پے نہ کہ انہیں عمل کیتا کہیں واسطے ہاں منہ تے مار دے ونیوں کہ اجر گھنے جیندے واسطے کرے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مطلب ہندا ہے بندہ کوئی عمل کرے ریاکاری دا فتوہ کسے مسلمان تے لاونا نہیں چاہیے دا جب تک انہی دلی کیفیت سب کو پتہ کہنی او بھاں اقرار کرے والے میں ریاکار ہاں والے بھی ہو سکتے انہی آج دی ہو والے بھی فتوہ نہیں صلاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے تیرے رب نے مہر لا دیتی ہے حکم فرما دیتا ہے پکی گل کر دیتی ہے قضا حکم پکا ہے یہ فیصلہ تھی وجہ نا فیصلہ تھی من تو بعد ملک دا بھامے چور جج بھی ہو یاد میں تبدیل نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے بھامے چور فراڈی بھی کٹھا دیا بیٹھا ہوئے
آج میں تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ دا فیصلہ بھی قضا ہے، فیصلے تو ہے، فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دنیا دار فیصلہ غلط کر سکتا ہے، لیکن رب رحمان نہ فیصلے غلط کریں دے نہ کسی تے ظلم کریں دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے، فیصلہ یقینی ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، جدا مکلف بن گئے وے وال کسی غیر دے دروازے تے نہیں جھکنا، وال رب دے دروازے تے بن کے عبادت کرنی ہے۔ فرمایا عبادت کرنی ہے، تو یہ نہیں مطلب ہے کہ من ہے آج کل ساری میں کو افسوس ہوندے، میں اسلائی گالی نال کرنا، لوگ وندن پتہ نہیں کیا کیا لوگوں واسطے نعرے مرندن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نعرے مار کے انہوں سدے دے آؤ مرو مسجد والے پاسے، لوگوں نو سپ لڑ ویندے، مسجداں ویران پہنتیاں، یہ بننے دے نعرے مارن واسطے خود موجود ہیں۔ رب انہیں دے فائدے واسطے نعرے موزن کنے کھڑا مر ویندے وانیو، لیکن والوی ایسا نہیں ویندے۔ رب نے فرمایا اگر وسعت رکھ دیں، اگر تک مکلف بن گئی ہیں، طاقت آ گئی ہے، پہلا کام تے کیا کرنے؟ رب دی بارگاہ وچ سبحان اللہ۔ پہلا کام یہ ہوئے کہ سجدہ کرنا ہے۔ برو آباءکم، میرے نبی نے فرمایا اپنے والدین دا فرمایا برو آباءکم، اپنے والدین نال اچھا کرو، وال فرمایا تبرکم ابناءکم، فرمایا تسا اچھا کرے سے تو تھواجا اولاداں بھی اچھا کرے سن۔ پہلے فرمایا والدین دا وال کیا حق بندا ہے؟ ادبوا اولادکم، اولاد کو ادب سکھاؤ۔ ادب کیا ہے؟ فرمایا رب وال رستہ دکھاؤ، محمد مصطفیٰ دی محبت۔ سبحان اللہ۔ ہاں رب والے پاسے بنیے، سجدہ ہی کرے نہیں بس نعرے بدا مارے، رب سجدہ بھی کرے، سجدہ کرن تو بعد بل کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا سجدہ کرن تو بعد مت حاجی بنے تے نمازی بنے، سجدہ کر رہے، سجدہ کر کے گھر آ کے بہے ونجے۔ فرمایا نانا والدین بزرگ ہوئے بڈھے ہوں ونجن، فرمایا انہاں نال نیکی کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، جو عبادت دی قبولیت چاہنے، سجدے دی قبولیت چاہنے، نماز پڑھاوے کھڑا یا پڑھے بیٹھا، اگر والدین ناراض ان تا نماز قبول کائنی ودا راوے کوئی بھی قبولیت دا وقت ہی کوئی نہیں۔ ہاں ایک وجہ ہے اعمال دال دھاگا بدھا کھڑے لٹکے کھڑے، نماز پڑھی اس کھڑا دیتی اس نہ اٹھتے گئی نہ تلے گئی، کوئی قرآن دی تلاوت کی تھی کھڑی ہے، مولا کیوں نے قبول کرے نہ تلے نہ اٹھتے؟ فرمایا والدین ناراض ہیں، مولا وال کیا کرا؟ فرمایا راضی چکار اٹھے آوے، سبحان اللہ۔ اے راضی تھی سنت عبادت قبول ہے، ورنہ عبادت قبول کائیں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں کیوں دس دے میں عورت دی عدت کداں گزر دی ہے؟ اگر حاملہ مائی ہوئے تو عورت دی عدت گزر دی ہے جس وقت اندہ حمل ہو بنے، یعنی بچہ پیدا ہو بنے، عدت اندھی گزر گئی۔ ایویں بندے دی اگر عبادت والا مسئلہ ہے، عبادت بھی لٹک ویندی ہے جب تک عبادت فرمایا قبول، عبادت دی قبولیت بھی تاں ہو سی جی اما ابا راضی ہو سن، جی اما ابا ناراض ان تا عبادت دی قبولیت ہے ہی بے شک۔ ہاں نبی پاک کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا رضا اللہ کے پھر رضا الوالد، فرمایا اللہ دی رضا، فرمایا والد دی رضا وچ میرے رب دی رضا ہے، جدا رب ناراض ہو ونج سمجھی والد ناراض ہے، جدا والد ناراض ہو گئی بھاویں مسجداں ودا پھر دے، بھاویں نعرے ودا مرے نہ، بھاویں مربے بن گئے، گڈیاں مل گئے، رب راضی کوئی نہیں۔ میرے نبی دے غلاموں کوئی ایسا عمل دنیا دے وچ اللہ نے نہیں بنایا جس عمل دے بارے کسے بندے تے فتوی لایا بھی اے بندہ او ہے جے تے رب راضی کوئی نہیں، لیکن اس عمل دے بارے میرے نبی دے غلاموں دس دیتا ہے اگر والد ناراض ہے بھاویں بیت اللہ دا طواف ودا کریندا ہووے، بھاویں مسجد بھی بیٹھا ہوے، رات دی تہجد پڑھدا کھڑا ہوئے، رب کو راضی کھڑا کریندا ہوئے، رب ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ جو باپ ناراض ہو گیا ہے، باپ ناراض تے فرمایا سب چیز، فرمایا یہ پل کچھ بھی نہیں رہندا، فرمایا کچھ بھی نہیں رہندا، باپ راضی ہے تے ول سب کچھ مل ویندے۔ رسول اللہ دے غلاموں جی اج کل ساڈا نظام کیا بنا وے، وادے ماواں جدوں مر جاندیاں، ماواں مر وینجن تے ول فرمایا کچھ بھی نہیں بچدا۔ میں کہ ماواں مر وینجن تاں ہی کچھ نہیں رہندا، جی ابا مر وینجن تاں بھی کچھ نہیں رہندا، جے ماں ناراض چلی گئی ہے تاں بھی جہنم ہے، اگر ماں راضی ہے تے پیو ناراض چلا گئے ول بھی جنت دے دعوے نہ کرے تاں بھی جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا
فرمایا مین دروازہ جنت دا فرمایا والد اتھا پھلانگن نہ دے سن دیواراں ٹپن نہ دے سن جنت خریدی کھڑے اندر ونن واسطے دروازہ ضروری ہے ابا ناراض ہے تو مال جنت مل نہیں سکتی یہ ابا راضی ہے اندر ماں ناراض ہے جنت مل نہیں سکتی قدموں دے تلے مکان نہ مل سی ماں راضی کہنی ماں مکان مل گیا پیو راضی کہنی اندر لنگھن نہ دے سن فرمایا لنگھنا ہی تو پیو کو راضی کر بل اللہ جنت سبحان اللہ ہاں نبی دے غلاموں کیا سوچتے ہیں ہاں والد راضی ہوئے والدہ بھی راضی ہوئے تاں بندے دی کامیابی ہے ہاں تاں کامیابی ہے مین دروازہ تا والد جنت دی چوکھٹ جنت دا سامنے والا دروازہ جلے بندہ ویسی ہاں بھائی میں وجنے اندر وجنے کیوں وینا ہے جنت دا مکان ہے کیوں ملے میں ماں دی بڑی خدمت کیتی ہے ماں دی خدمت کرن دے نال میں نو جنت مل گئی ہے اللہ تعالیٰ دے فرشتے آکھنے یارا یہ جنت دا میں دروازہ ابا کھڑائی راضی ہو سیدھے جاویں گا جنت دے وچ میں نہیں نبی دے غلاموں کے بندہ جنت ٹور پو سمے ماں پیو ماں ابا ناراض ہے تو کوئی حرج نہیں انہیں دعائیں دا راضی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وال فرمایا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان اللہ تھوڑا جی آگے بھی نہ اللہ تین رسول اللہ دے غلاموں میں گجر لے اکثر نہ ماں والا ختم کر رہا مسئلہ ہے کہانی اللہ دا ہے اللہ دا ذکر چل دا بھی ہے میرے نبی دے غلاموں سنے رب دا قرآن آدھا بھی ہے فرمایا کہ جدہ انہاں وچوں ایک بڈھا ہو ونجے یا دہائیں بڈھے ہو ونجن مطلب ایندا ایک کمزور ہو ونجے ایک دے وچ طاقت موجود ہوے یا دہائیں کمزور ہو ونجن تیرا حق بن دے انہاں نو اف نہیں آکھنا اف دا معنی علماء لکھ دے نے جویں کوئی بدبو اٹھ دی ہے جانور یا کوئی چیز موئی پئی ہوے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف بھی نہ آکھا ایسا لفظ نہیں بولنی جیڑا تیرے ابے کو بدبودار لگے یا اماں نو بدبودار لگے فرمایا نہ بولی لیکن جدہ بولنا ہوئے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جدہ بولنا ہوئے تیول کریم بن کے بولنا ہے کریم دا معنی پتہ کیا لکھ دن علماء کریم کو آدن اللہ بھی کریم ہے بندہ بھی کریم ہے رب او کریم ہے جڑا خود نہیں کھاندا سارے نو کھویندا ہے بندہ او کریم ہے جڑا خود بھی کھاندے تے بننا نو بھی کھویندا ہے فرمایا تو کریم بن ون بل کریم دی کیا سیوا ہوندے ایک دفعہ دروازے تے ونجو جی بکھاں دے وال ونجو بکھاں وال ونجو بکھاں وال فرمایا ہی ویندا رہے کریم تک واپس نہ مڑے سی بھاویں ہکو بندہ ہے کریم نہیں بڑیندا فرمایا بھاویں ہکو سوال تیرا والد یا والدہ ولا کرن بیٹھے فرمایا تو کریم بن کے جی میں سخی دروازے تے آئے ہوئے کو نہیں بڑیندا تو اولادی میں بھاویں ایک گال کو لکھ دفعہ پوچھے 100 دفعہ پوچھے جتنے دفعہ پوچھدا ونجے تو کریم بندا ون ثواب میرا رب سبحان اللہ فرمایا ثواب میرے اللہ نے دیونا ہے لیکن کم سے کم تو کریم دا بننا اے نہیں بابا فجر تے دس چکا یا گل اج شام ہو گیا بل تے دس چکا فرمایا نا تو کریم بن فرمایا کرم تو چکر میرے نبی نے ایک جگہ تے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جڑا اپنے اماں ابے کو عزت دی نگاہ محبت دی نگاہ شفقت دی نگاہ نہ لے کے اللہ تعالی حج دا ثواب عطا کریندا ہے صحابی بولے سونیا اگر حج دا ثواب مل جائے ایک او بندہ جڑا ابے نو 100 دفعہ ویکھدا ہے میرے رب نے فرمایا رب ماں وڈا ہے ابا تا ہکو ہے اما تا ہکو ہے دیکھن والا ہکو ہے اے دا 100 دفعہ رب 100 دفعہ حج دا ثواب دیندا ہے 100 دفعہ فرمایا اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت نبی پاک دا غلام اس واسطے حضرت میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمانے نے باپ مرے سرننگا ہوئے تے بھائی میرے کل خالی مواد محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی
بھائی بھائیاں دے دشمن ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نبی پاک دے غلاموں رب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا اگر 100 دفعہ بندہ ویکھدا ہوے رب 100 حج دا ثواب دیندا ہے حدیث چاندے میرے نبی دے غلاموں امام الانبیاء دے سونے داماد حضرت علی نے اپنے پتر نو خط لکھے آئے حضرت امام حسن نو خط لکھے آئے خط دا عنوان کیا لکھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجدتک یا بنی باغی میرا پترا تو میرے جسم دا ٹکڑا ہے بل وجدتک کلی پترا تو جسم دا ٹکڑا نہیں بلکہ وڈا ہے میرا پورا جسم تو ہے وڈا ہے پورا جسم تو ہے میرا بیٹا گل سن کام اے کرنا ہی کیڑا کرنے بابا جی فرمایا لا اصابک شیء لا اصابنی تے کوئی مصیبت پہنچے تے میں نو پہنچ دی ہے حتی کان الموت فرمایا اگر تے کو موت آوے مردہ تو نہیں میں بلکہ فرمایا ابا مر ویندا ہے میرا پترا کام ہے کرنا ہی بابا جی کی کرنا انی موسیقہ بتقوی اللہ پترا میں تکو وصیت کرنا اللہ تو دردہ راوی رب رحمان تو دردہ راوی بھاویں نواسہ رسول ہے بھاویں علی دا بیٹا ہے اے نہ کری تقوی نہ ہوئے تقوی ضرور کری اللہ تو ضرور کرنے بابا جی اللہ تو میں دردار آسان طریقہ کیا ہے فرمایا امارتل فرمایا قلبے میرا پترا دل دی عمارت بناوی دنیا دے گھر نہ بناوی یہ ڈھائے بنن یہ دل دی عمارت بنائی تے ڈھانی نہیں رب نہیں دا اجر دے رہے میرا پترا اینو آباد کری بابا جی اینو میں کیویں آباد کر سکدا فرمایا بے ذکر ہی میرے اللہ دا ذکر کریں دا راوی اے آباد ہونا ہے صرف ایدی آبادی وقت سے فرمایا ذکر بھی کرنا بال فرمایا بیا ذکر دا طریقہ کیا ہے فرمایا والاعتصام بحبلہی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑی اللہ دی رسی کیا ہے فرمایا رب دا قرآن ہے اللہ دا قرآن بھی پڑھدا راوی مختلف جگہ دے ہوتے مختلف اذکار بھی کیتی راوی فرمایا رب بھی راضی ہوئے گا رب دا رسول بھی راضی ہوئے گا فرمایا میں تیدا ابا وہاں تے کو وسیعت کیتی وینا پترا تے کو خلافت دی وسیعت بھی نہیں کریں دا مال کماون دی بھی نہیں کریں دا میں نو مال نہیں چاہی دا میرا مال ہی جو ہے تو میرے بعد اللہ نو یاد کر اللہ نو یاد کریں دا نبی دا غلامو حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے پوتر آکھا ہے میں اج ودا آدھا نبی دا غلامو تسا بھی بیٹھے وے میں بھی بیٹھا کوئی ایسا رکا بھی موجود ہے لکھی پے وے میرے نبی نے فرمایا وصیت لکھی کرو کوئی ایسی وصیت بھی کوئی بزرگ ہو جڑا دسے میں لکھی ودا آکھے میرا پترا میں جدا مر ونجنا ہے میرے مرن تو بعد میری قبر تے میرے واسطے دعا منگی میری مرن تو بعد میرے واسطے رب دی بارگاہ چارج کری مولا میرا ابا چلا گیا مغفرت مانگ چا بخشش منگی چا کیا ایسی اولاد واسطے لکھ گیا نا میں اولاد کو یہ دسے پترا مربع تیرا ہے یہ زمین تیری ہے وہ پیسے تیرے نے لیکن اللہ دا ایک نیک بندہ ہے جڑا زمین دا نہیں دسیندا جائیداد دا نہیں دسیندا آدھا کڑے میرا پترا میرے ونجن تو بعد میں کو رب حکیم ضرور بنایا ہے لیکن میں اللہ والا ہاں جدہ میں ونجا کام او کری جتھے میرا رب راضی واہ 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 سبحان اللہ دا قرآن آدھا پائے اللہ دا قرآن آدھے حضرت لقمان حکیم لقمان حکیم جڑا بکریاں چراون والا بندہ کہ رب دی عطا جے کوئی عزت دے بکریاں چراون والا بندہ لوگاں نو ترس بیٹھا دیندا ہے مجمع دے وچوں ایک حلالی خون والا بندہ اٹھی کھڑ دے آدھے وے سونیاں
تو ہوئے جڑا میرے نال بکریاں چرے نہ ہوئے آج تک رب نے کیویں عزت عطا فرمائی ہے بندہ آدھے سونیا یقیناً میں ہوا پہلے بکریاں چرے نہ ہوئیں بل ممبر تے کیویں پہنچ گیاں فرمایا میرے وچ کچھ خصوصیات ایک پہلی چیز آئی فضول گفتگو نامی کریندا نبی دے غلاموں آج سادیاں محفلاں لگ دیاں نے سویرے تو شام تائیں فضول گفتگو ہوندی ہے اتنا یقین نہیں آندا انہیں نبی دی ذات تے درود کدی پڑھیا نبی دا غلاموں فرمایا فضول گفتگو نامی کریندا ساری زندگی سچ بولیندا رہ گیاں یارا تو بکریاں ودا چرے نئے میں بندے کو سکھیندا ودا ہائے سبحان اللہ اللہ دی اللہ تے حلالی خون ہے نہ کھڑا تے گیا آج کل تے امام فلانا بھائی مولوی بن گیا اے یاد رکھائے جب رب نے اتنے تک پہنچائے کوئی نہ کوئی اندے وچ اچھائی کوئی نہ کوئی اندے وچ اچھائی ہے رسول اللہ دے غلام ہن لقمان حکیم اے نہیں آدھا میری حکمت دا ایک کم کری ایک کم کری لقمان حکیم نے جڑی بیٹے نو وصیت کی تھی وہ بھی رب دے قرآن کی بیان اللہ دا نبی آدھا پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ آپ نے فرمایا کیا کیتا بیٹے کو یعظہ یا بنیّ یعظہ نصیحت کرنے ہوئے آدھا بیٹے میرا پترا لا تشرک باللہ گمراہی دا دورے شرک نہ کرنی رب والونی مطا کہیں غیر تے توقع رکھ کرنے جدہ تنگو ونجے توال دروازہ اوندا چا وجائی تیرے ہاتھ اٹھاون تو پہلے عطا نبی دے غلاموں فرمایا لا تشرک باللہ پہلا تے شرک نہ کری اللہ دے نال شریک اندے چ دو مانے علماء نے ایک شرک کی صحیح مبتلا ایک شرک ہے کہ کہیں دوجہ کو الہ مننا دوجہ شرک ہے کہ عبادت کرنا تے لمبی کرنا این ید نال فلانا دے دا کھڑے بڑا نمازی ہے یا جی میں سادہ شرک اسا مہمان بن دے ہیں تو تا مسجد میں دے دیں بڑی سونی مسجد ہے یار کمال بڑے نمازی ہیں تھوڑے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوئے ساری مسجد ماشاءاللہ کاری سے بھی اچھا سائیں 5 وقت پڑھ دیں لیکن پڑھ دیں یہ جھوٹ ماری کڑا نا جڑا اتھاں کڑا پڑھ دے شرک کڑا کیونکہ اگر رب تو ڈر رہا تھا گھر ہی پڑھیا ایویں مولوی جماعت نال نماز پڑھائی کرے اللہ اکبر مولوی صاحب جماعت جدا نہیں تھی نماز چھوڑی کھڑے اگر کھڑے دے توال مطلب نمازیں واسطے پڑھدا شرک نہیں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھدا بھاویں بننے تے کھڑا بھاویں پردیس ہی چھائی بھاویں وطن تے ہائی بات کی رب دی ان شرک لظلم عظیم فرمایا بے شک شرک جڑا ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا ظلم ہے نہ کریں اور اس تو بعد جڑی لگا لی قرآن پاک ان شرک لظلم عظیم اور اس تو بعد آج کل طاقتور آدم پتر کو گھی کھوا طاقتور قرآن کیا دے طاقتور آج بھی جڑا لگام چاڑا ہوئی انہوں نا اتنے ملک دے ججاں نو جتا تو سمانی کے کچہری در دے اے مولوی اتھا لگام چاڑی نہ کو چاڑی کھڑا الحمدللہ اس طرح لگام چڑھائی نہ کو اور مولوی ہاتھ کھڑا لے کر کھلتے ہوئے کیڑی شدے بنے ہوئے انہیں کہا کچھ بھی نہیں بنے ہوئے بس رب نے حوصلے جو عطا فرمائے اور حوصلہ کیوں ملے دلیری ملی کیوں ہے اور رب دے ایک بندے نے لقمان حکیم نے حکمت رسی پتر کو پترا 4 کم کریں دیسی گھیو کھاویں نہ کھاویں گوشت کھاویں نہ کھاویں 4 کم کریں تے جوان مردوں سے تکو دلیر اکشن بہادر اکشن اگر یہ 4 کم نہ کرے سے تو دلیر نہیں والے بلی ہیں وہ 4 کم کیڑے بھی رب دا قرآن اللہ تعالیٰ نے سونا نبی آدھا پہ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور سبحان اللہ اللہ دے نبی نے
گل کیتی ہے یا ولی ہے یا نبی ہے اختلاف آندا ہے پر میں گل کیتی ہے آدھے یا بنیا پترا نماز پڑھدا راوی پترا نماز پڑھ کے حاجی بن کے گھر دے وچ نہیں بہونا بھائی ہوندا پیدا ہون دے فرمایا نا وامر بالمعروف فرمایا نیکی بھی حکم دیویں حکم بھی دیویں نیکیاں دا گھر نباویں میرے نبی نے فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائنیاں نے میرے نبی نے فرمایا پچھلیاں قوماں تباہ ہوئیاں یا رسول اللہ تباہی دی وجہ کی ہے میرے نبی نے فرمایا تباہی دی وجہ آئی انہاں نو رکے نیان برائی نہ کرو لیکن وقت آیا وال انہاں نال بہان پائے گئے کھاون پائے گئے پیون پائے گئے رب نے قوماں تے عذاب نازل کیتا تے فرمایا راہب بھی رگڑے گئے مولوی بھی رگڑے گئے سارے رگڑے گئے عوام بھی رگڑی گئی یا رسول اللہ اے جڑے نیک انہاں دا کیا بنسی میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالی اعمال دا فیصلہ قیامت والے دیوار کرے سی امید ہے کہ بخشے ویسن لیکن دنیا تے رگڑی گئے سارے سکے دے نال سارے بھی سڑ گئے اس واسطے آپ نے فرمایا بیٹا نمازی بن کے گونگا شیطان نہ بنی وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا نیکی دا حکم دیویں نیکی دا حکم نہ دیندا رہویں اگر رستے دے اوتے اگر سائیڈاں دے اوتے اگر شادیاں خانہ آبادیاں دے برے کام ہوئن اگر گندے کام ہوئن مجرے ہوئن شراب خانے ہوئن شیطانی کام ہوئن وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ فرمایا برائی تو بھی رکیندہ میں برائی تو روکی ہے نہیں بہے بنجے فرمایا برائی تو بھی رکیندہ رامی برائی تو بھی رکیندہ رامی بابا جی میری کمزوری کون میری مدد کرے گا فرمایا بیٹا کام تیدہ ہے روکنا تیدہ کام میں مدد کرنا میرے رب کریم بعدن ایک بندہ بندہ بیانا پرانے زمانے فرمایا ایک بندہ آئی گجران نیک بندہ ہے جیٹھا درخت دی لوگ پوجا کہا دے میں وائنا درخت کو کٹینا لوگ درخت کو پوجا کریں دے پین سجدے کریں دے پین درخت ہوئے ولی ہوئے نبی ہوئے سجدہ اسلام دے وچ سوائے میری اللہ دے ذات دے کسی ہور نو نہیں اگر کوئی کریں دے غلط ودا کریں دے اثر رکیں دے ودیاں کریں دے غلط ودا کریں دے متول پیے آکھے بھی روکو چاہ میں کہ اگر ای کو روکو تو بھی بیٹھیں تیدہ آمنا جائز تے سادہ بہونا جائز نبی دے غلاموں تیدہ کھاونا جائز تے سادہ پکاونا جائز اے نہیں یہ مسئلہ صحیح نہیں اصل چیز وہ ہے نبی دے غلاموں وال کیا ہویا انہیں کہ میں درخت نہ کٹے نہ رستے شیطان مل گیا ہوں کہ نہ کٹ وہ کہ نہیں اللہ دے خلاف اللہ دا روجہ شریک بڑی کروں میں لڑائی ہو گئی ہے میرے نبی نے فرمایا پچھلی امت دا بندے نال جنوں لڑائی ہوئی ہے شیطان نو بندے نے تلے دیتے شیطان دے سینے تے چڑھ گیا ہے وہ بندہ ہن شیطان آدھا بیار ایک گل سن مہربانی کر میں کو ایک کام کر جا تے کو میں مال دینا ای کو درخت کو نہ کاٹ کل جلے تو آسے میں تے کو پیسے دے سو آج یہ چیز چل دی پئی ہاں یہ چیز چل دی پئی نبی دا غلاموں جدو ایک گل ہوئی ہے بندہ واپس دنیا دی لالچ تے آیا ہے دوسرے دی پیسے دیون گیا ہے وال وہ بندہ وال جدا شیطان نال لڑائی ہوئی ہے شیطان غالب آیا ہے شیطان تو پوچھ دے کل میں ڈاڈا ہمی اج تو ڈاڈا کیویں ہوئے ہیں اج یارا کل تیرے وچ رب دی رضا ہے اج رب دی رضا نہیں پیسے دا مسئلہ ہے جدا پیسے دا مسئلہ ہوے اساں بھاری ہیں جدا رب دی رضا ہوئے بھاویں بندہ کرسی تے چیئر تے بیٹھا ہوئے غریباں دے شہر دا راون والا ہوئے مدرسے دے وچ کتاباں پڑھن والا ہوئے یہ دین دی گل پاکستان وچ کرے تے فلسطین دے وچ بھی جھنڈے بابے خادم دے سبحان اللہ اگر اتھے گل کرے جھنڈے غیر ملکاں تے مطلب کیا ہے میرے نبی دے غلاموں بجائے خلوص دی رسول اللہ دے غلاموں اللہ دا سونا نبی آدھا پہ یا ولی آدھے پترا نماز قائم کری نماز تو بعد نیکی دا حکم دیویں وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ فرمایا برائی تو رکیں دا راویں رکونی برائی تو کہ نال رکیں دا بھی راویں وَصُبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ فرمایا جدت دے اتے مصیبتاں دے پہاڑ ہوئے مصیبتاں ترٹ پوئے بال فرمایا جزا فضا تے جزا فضا لڑائی جھگڑا کسے تے ظلم نہیں کرنا بلکہ صبر تائیں کرنا ہے بابا جی اگر یہ چار کام کیتے تے میں کیا ہوں گا فرمایا اِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ
پترا یہ کام تا عزم والے دے نے جوان مردان دے نے ہمت والے لوگان دے نے فرمایا جدا 4 کم تو چکرے سے رب تنو ہمت والا بنا دے ہمت آ گئی جدا 4 کم الحمدللہ نبی دے غلاموں کوئی مسئلہ نہیں آج بھی رسول اللہ دے غلاموں جڑے دین دے لوگ دین دا کم کرن دے پنو بئی گال جنہاں دی پیسے دی لالچ ہو بئی گال جنہاں دین دا کرن دے پنو ونجو مدارس پھرو بنو اندر بنو جڑے بزرگ روزانہ سویرے تو قال رسول اللہ سویرے تو بعد شام تو عشاء دے 11 بجے وہ بزرگ استاد سارے کوئی آدن بیٹا میں گزر آیا اوتی کی دی ونج اڈے تک کی دی ونج اے علماء ہیں جڑے تھر تک دین پہنچدا آمن والے وقت یہ نہ تھا کو مسئلہ ملنے تے نہ تھا کو مسئلہ کی تھیں آسانی نال تو کہیں دس اس طرح دے حالات سارے مسائل پیدا ہو بالا رسول اللہ دے غلاموں والدین دے نال فرمایا احسان کرو میں والدین نال بھلا کرو بڈھے ہو ونجن والد تو بعد کیا فرمایا فرمایا اگر تک اللہ طاقت دے دے شیر بن ونجے والد دے سامنے آ کے اپنی شیری نہ دکھاویں بلکہ والد دے سامنے فرمایا جھک کے کھڑی اللہ تعالیٰ فرمایا دے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الظُّلِّ فرمایا او والد دے سامنے فرمایا اپنی رحمت دے پر وچھا دے کندھا تلے چکری بھاویں تو وقت دا MPA بن گیا ہے اے والد غریب ہے جڑا زندگی وچ گہا جاندا رہی ہے جڑا زندگی وچ نبی دے غلاموں کینا دے نال ہلیاں دے نال تیری زمین بنے دا رہ گئی ہے اج تو مالک بن گیا ہے اج بھی اگر تک ملے تے رب نے تینو والد دا صدقہ عطا فرمایا ہے چودھری نہ بن وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ فرمایا انہاں واسطے اے چکر اپنے پر وچھا دے رحمت دے اپنے تلے کندھے کر جا جھک کے کھڑ کائنات نو دس جا میں جتنا عظیم والوی میرا ابا عظیم اور صرف یہ نہیں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي فرمایا والا اے بھی آکھ ودا انہ دعا تے رحم کر کہندے ہوتے یعنی والدین دے ہوتے دنیا تے ہن تاوی دعا و منگدہ رہے ون اگر دنیا تو چلے گئے مومنن والوی دعا منگدہ رہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اہدا رہے اے میرے ربا انہ تے رحم فرما کتنا رحم کر کما ربیانی صغیرہ میرا بچپن ہوں دا یہی انہ دا پیار ہوں دا یہی آج میں جوان ہویا مولا میں جتنی شفقتاں کراں برابری نہیں کر سکدا اپنی رحمت دے نال میرے ابے تے اماں تے رحمت ابے تے اماں تے رحمت فرما دے کہ رسول اللہ دے غلاموں کتنی رحمت اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا سے اتنی رحمت نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹا اپنے والد دی قبر تے یا والدہ دی قبر تے جمعہ دری ہون دے جمعہ پڑھ کے بن کے اپنے والدین دی قبر دی زیارت کریں دے فرمایا جدا واپس مڑ دے اللہ کیا صلہ عطا فرمائیں دے فرمایا جمعے دی برکت دے نال ابے دی قبر دی برکت دے نال اگلے پچھلے اللہ پاک اولاد دے گناہاں نو مٹا دے نبی دے غلاموں تھوڑا جی آگے آ گناہاں نو مٹا دے نبی دے غلاموں میں تھانو واقعہ سنے دا پیاں جنا لوکاں نو جائیداد دی بھوک ہوندی ہے جڑا والدین نو راضی نہ کرے جائیداد رول وین ضائع ہوون جن والدین دی قدر کیتی ہوے رب انہاں نو جائیداد ڈبل کر دے حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت آپ نے نبی دے غلاموں